بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے مقاصد۔ جس 5ویں صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں بھی عرب قبیلوں میں انسانی اخلاق و اقدار کے بچے کھچے اثرات جیسے سچائی، امانت داری، پڑوسی کی عزت، والدین کی فرمانبرداری، شرافت، مظلوم کی مدد، ستم رسیدہ کا تعاون اور بہادری باقی تھے۔ اسی طرح اس وقت کی دنیا سے انسانیت کے نمونے رخصت نہ ہوئے تھے، لیکن یہ ساری خوبیاں سماجی دشواریوں کا حل نہ تھیں اور معمولی بات پر بہنے والے معصوموں کے خون روکنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی، اور سارے جہاں میں پھیلے بڑے پیمانے پر مظالم کا سد باب نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کی باقی ماندہ قدروں کو باقی رکھنے اور ان کی تکمیل کرنے کے لیے ہوئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد اخلاقیات کا تحفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا، اور سب سے زیادہ بدترین وہ شخص ہوگا جو انتہائی تیز قیامت کے دن میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے مجھ سے زیادہ نفرت والے اور روز قیامت مجھ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول بولنے والے، گفتگو کے لیے باچھوں کو موڑنے والے، تکبر کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اسلام کا دار و مدار اخلاق پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث کرنے کا بلند ترین مقصد ملت ابراہیمی کے بقایا جات کی بقا و ارتقاء، اخلاقی اقدار کی تکمیل و اتمام تھا، تاکہ جہالت و ظلمت علم و روشنی میں بدل جائے، جہالت کی جگہ علم و روشنی آ جائے، ظلم کا خاتمہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو، پسماندگی دور ہو، ترقی آئے، سختی کی جگہ نرمی پیدا ہو، قطع رحمی صلہ رحمی میں تبدیل ہو جائے، سرکش نیکی میں تبدیل ہو جائے۔